صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ روز آپ لوگوں نے کھانے کے متعلق کیا حدیثیں ہیں، کیا آداب ہیں، تمام چیزوں کو سماعت کیا تھا، اور یہ ایک اہم گفتگو ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ نماز کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، تمام عبادات کا فرض ہونا وقتی اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب جس طرح حالات پیش آتے ہیں اس کے اعتبار سے ان اوقات کو دیکھتے ہوئے وہ عبادتیں فرض ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جنہیں 24 گھنٹہ آپ کے لیے فرض رکھا گیا ہے، اور وہ ہے حسن اخلاق، اچھی عادت و اطوار کا ہونا، خواہ وہ اٹھنا بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو، ہمارا گفتار ہو، ہمارا کردار ہو، ہمارے تجارتی معاملات ہو، ہر اعتبار سے وہ ہمارے اخلاقیات میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک مختصر سی بات عرض کر کے میں جو کل کی گفتگو تھی وہاں سے شروعات کروں۔ کہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس میں فرمایا گیا دو کلمے ایسے جو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر بہت ہلکے اور میزان پر بہت بھاری، زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث میں نے اس لیے بھی پڑھی کہ ماہ رمضان ہے، تسبیحات لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کیا پڑھے کیا پڑھے، تو ان کلمات کا بھی ورد کرتے رہیں، یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب اور پسندیدہ کلمے ہیں۔ اب اس میں جو قابل غور بات ہے آپ کے سامنے، کیا میزان کا لفظ آیا، اور مفسرین اس حدیث کی تشریح میں جو لفظ لکھتے ہیں میزان کے بارے میں فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ میزان جو ترازو کو کہا جاتا ہے اردو میں، عربی میں اسے میزان کہتے ہیں، یہ دو پلڑے کا ہوتا ہے، دو پٹ ہوتی ہیں۔ کہا گیا کہ اس کے پٹ جس میں ایک میں وزن رکھا جاتا ہے اور ایک کے اندر سامان کو تولا جاتا ہے، تو کہا گیا ایک پٹ جو میزان عمل ہوگا، محشر کا میزان ہوگا، اسے اگر دنیا پر لا کر رکھ دیا جائے تو جسے ہم ارتھ کہتے ہیں، یہ دنیا یہ پوری ڈھک جائے گی، اتنا بڑا ہوگا وہ، یہ پوری دنیا ڈھک جائے گی، ڈھانک لے گی۔ تو وہ کون سا عمل ایسا ہے جو اس پر بھاری ہو؟ تو دو کلمے آپ نے یہ سماعت کیے۔ اب دوسری حدیث آپ لوگ اور سماعت کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز محشر اگر نام اعمال تولے جائیں گے، جس شخص کے بھی نام اعمال تولے جائیں گے، تو ان نام اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ حسن اخلاق کا وزن ہوگا۔ آپ کی عبادتیں اپنی جگہ، آپ نے نماز کثرت سے پڑھی، زکوٰۃ کثرت سے دی، حج بھی کیے، صدقات خیرات سب اپنی جگہ ہے، لیکن اعمال کے بھاری ہونے کا ثبوت کیا ملا؟ کہ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے تو وزن کس چیز پر ہوگا؟ آپ کے حسن اخلاق کا، یعنی آپ کے رویے کیا تھے، آپ کے تجارتی معاملات کیا تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں اخلاقیات میں آتے ہیں۔ عام طور پہ اخلاق کا مطلب یہی سمجھتے نا کہ کسی سے زیادہ مستی نہ کرتا ہو، بات نہ کرتا ہو، گالی نہ دیتا ہو، یقیناً یہ بھی ہے، لیکن اخلاق یہیں پر ہی محدود نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی کے شب و روز کے معمولات، خواہ وہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہم جتنے بھی معمولات کرتے ہیں یہ سب اخلاقیات میں آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں شمار ہیں۔ تو جب ان کا شمار اس طرح ہے
یقیناً آپ کو جاننا چاہیے ان کے احکام بھی ہوں گے کہ صبح اٹھنا ہے تو اٹھنا کس طرح ہے، سونا ہے تو سونا کس طرح ہے، زمین پر چل رہے ہیں تو چلنا کس طرح ہے، کھانا ہے تو کھانا کس طرح ہے، سب کے احکام ہیں، مسائل ہیں۔ اور یہ قربان جاؤ اپنی قسمت پر کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا۔ زندگی گزارنے کی جتنے اصول اسلام نے ہمیں دیے ہیں کوئی مذہب لا کر نہیں دے سکتا، کوئی مذہب۔ آپ زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو بتا دو جس میں ہماری شریعت میں اس کے مسائل اور اس کے احکام میں موجود ہوں، کوئی ایک ایسا پہلو لا کر دے دو۔ میاں بچہ پیدا ہو رہا ہو، ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں میں، بات آئی ہے تو، بچہ پیدا ہو رہا ہے اور مسئلہ اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور بچے کا صرف سر باہر آیا تھا، ابھی بارے شریعت میں لکھا ہوا صرف سر باہر آیا، کہا جاتا ہے ایسی وقت میں اگر نماز کے مسائل اس عورت کے بارے میں پوچھے جائے تو کیا ہے، کہا جاتا ہے اس وقت بھی اس عورت پر نماز فرض ہے۔ ایسے وقت میں آدمی بہ رہا تھا، ندی میں بہتے ہوئے جا رہا تھا، لیکن بہتے بہتے اسے بیچ ندی میں قرار مل گیا، یعنی ٹھہرنے کی جگہ مل گئی اور وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نماز کا وقت آ گیا۔ اب ایسا نہیں کہ ہماری شریعت میں مسئلہ کہ آپ تو ڈوب رہے تھے، وہاں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے ایسی جگہ پر بھی نماز فرض ہے، اشارے سے نماز پڑھے۔ یہ شریعت ہے، میں ایک بات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، زندگی کا کوئی پہلو کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ شریعت نے اسلام نے اس پر گفتگو نہ کی ہو اور اس کے معاملات نہ ہوں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آپ ہمیشہ زکوٰۃ کے نماز کے مسائل بارہا سنتے رہتے ہیں۔ ہم نے درس نظامیہ پڑھی ہے، 7 سال 9 سال ہم عالم فاضل بننے کے لیے مدرسوں کا رخ کرتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہماری تعلیمات کے جو اکثر سلسلے ہیں وہ 3-4 سال تک جو ہوتے ہیں یہ نماز کے مسائل وغیرہ محدود ہوتے ہیں۔ بقیہ کے آخری سال جتنی ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی کتابیں جیسے ہدایہ وغیرہ کہتے ہیں، ان کی اکثر جلدوں میں یہ حال ہے کہ صرف تجارتی معاملات کے مسائل لکھیں، اور ہم انہی سے دور ہیں۔ تجارتی معاملات ہے کیا؟ یہ اخلاقیات میں تو آتے ہیں۔ کیا آپ کسی سے بزنس کر رہے ہیں تو کیا طریقے سے کرنا ہے، لین دین کس سے کس طرح ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ بھی جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے خریداری کرتے ہیں اور وہ ترش روئی ذرا سا کر دے، اپنے جملے کو ذرا سا بھی بڑھا دے، اگرچہ آپ کو سامان پسند ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں چاہیے، اس کے بات کرنے کا انداز پسند نہیں ہے مجھے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارا نظر، تو یہ اخلاقیات بھی ہیں میاں کہ ہم نے تجارت بھی کرنی ہے، بات بھی کرنی ہے کسی سے تو کس طرح ہے، وہ ساری چیزوں میں انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اب کل جو ٹاپک شروع ہوا ہمارے درمیان وہ تھا کھانے کے آداب، کھانا پینا کس طرح ہو، کھانے کے معاملات میں قرآن شریف میں کیا آیتیں آئیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے احکام آپ نے سنا۔ پھر کئی حدیثیں ایسی گزری کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان گھر میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث آپ نے سماعت کی کہ اگر کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھاتے وقت اسے بسم اللہ یاد نہ آیا، پھر اسے بیچ میں یاد آیا یا آخر میں یاد آیا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ ایک کلمہ اور دیا گیا، بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ پھر اس کی فضیلت میں ایک حدیث آگے آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے آج تلاوت کرتا ہوں، یہی سے ہمارا آگے کا درس شروع ہوگا۔ حدیث میں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت امیہ بن محشی رضی اللہ عنہ یہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھانا کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تو اس لقمے کو اٹھایا اور یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ شیطان اس کے ساتھ شریک تھا، کھانا کھا رہا تھا، جیسے ہی اس نے آخری لقمے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، شیطان نے تمام کھانے کو اگل دیا، شیطان نے تمام کھانے کو اگل دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج تقویت جو ہماری جسمانی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہم لہیم شہیم ہیں، اچھی جسمانیت والے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں۔ جسم اور زندگی گزارنا صرف یہی نہیں، ظاہری نہیں،
کہ جسم کا تعلق صرف اس ظاہری گوشت سے نہیں ہے، اس کے اندر ایک روح ہے جس کا بھی خیال رکھنا ہمیں نہایت ضروری ہے. اور جسم کو ہم نے باضابطہ گھڑی گھڑی صبح شام دوپہر ہر ٹائم کھانے پینے کا خیال رکھا. اسی طرح روح کو بھی ہم نے غذا پہنچانی ہے. اب روح کی غذا ہم اپنے جسم کی غذا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. وہ ہونا یہی چاہیے کہ جیسے ہی لقمہ اٹھایا بسم اللہ پڑھ لیا، اب اس کھانے پہ اللہ کی حمد ہو گئی، لہٰذا یہ کھانا بھی ذکر کے ساتھ ہوا. اب یہ جائے گا تو جسم میں بھی جائے گا اور روح کو بھی تقویت دے گا، تو دونوں مضبوطی آئے گا. لیکن اگر صرف کھانا شروع کر دیا تو اب حال ایسا ہوگا، آپ کی جسم میں تو جا رہا ہے، روح آپ کی کمزور ہوتی جائے گی. اور جب روح کمزور ہوگی تو شیطان تو آپ میں سرایت کیا ہوا ہے، آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے. پھر ہوگا یہ، اس کو تقویت ملے گی، وہ مضبوط ہوتا جائے گا. اب جب شیطان کھا پی کر مضبوط ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو گناہوں کے لیے بھی جھکانا شروع کر دے گا. اس لیے یہ معمولی سی چیز ہے، لیکن اپنے معمولات میں لائیں. ہم سرعت میں، جلد بازی میں گھروں میں بیٹھتے ہیں، سب جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن ان اعمال سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا، ہمارے گھر میں بچوں کو سکھاتے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. کیوں بسم اللہ پڑھو یہ جلدی نہیں بتاتے، اس کی وجہ بھی بتاؤ بچوں کو کہ بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان بھی تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، تو بھئی یہ کھانا نفع نہ پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا. تو بہرکیف حدیث آپ نے سماعت کی. اب مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور شروع نہ کرتے کھانے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے. ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا تھا. اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا تھا، حضور نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور یہ فرمایا کہ جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس اعرابی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. اب جو جملہ ہے سنیں، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ پڑھا اور کھانا کھایا. عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا شیطان ہما وقت آپ کے ساتھ ہر چیزوں میں شریک ہو جاتا ہے. اب اس کو دور کرنا ہے تو سب سے بڑی چیز یہی ہے جو آپ کو بتایا گیا کہ ہر کام کرنے کے وقت آپ بسم اللہ پڑھ لیا کریں. اسی لیے کہا گیا نا، آپ جو بھی کام کرتے ہیں ان کام کی شروعات میں آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت بہت برکتیں دے گا، بے پناہ برکتیں دے گا. اب یہاں آپ نے حدیث سماعت کی کہ اب اس حدیث کی روح میں اس زمانے میں بات کروں ہوتا کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر افطاریاں لگ رہی ہیں، چند لوگ آخر میں آئے، اذان کا وقت قریب سے قریب تر تھا. اب سوچے جلدی سے جا کر بیٹھ جائیں اور شروع کر دے کھانا. ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھ پاتا، اسے خیال نہیں ہوتا. اسے اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے افطاری میں شریک ہونا ہے، یا گھر میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان پہ بھی کھانا سجنا ہی ہوتا ہے، سرعت کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں بھی بسم اللہ تلاوت نہیں کرتا. تو عزیزان ملت اسلام میں صرف بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان اس کے تمام کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے، پھر برکتیں بھی ختم ہوتی ہیں اور وہ کھانا نفع بخش بھی نہیں ہوتا اس کے. لہٰذا بسم اللہ کی تلاوت کرنا نہایت ہی ضروری ہے. پھر آخر میں ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں، ابن عساکر اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے. میں نے پہلی عرض کیا نا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں. اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھایا گیا ہو
تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے. آخر تک یہ کہا گیا جیسے آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے, اب کھانا بھی پورا کھا لیے لیکن دسترخوان نہیں اٹھایا گیا, کوئی دیگر چیزیں اور بھی رہتی ہوتی ہیں, میٹھا چیزیں یا دوسری چیزیں موجود ہوتی ہیں, آپ بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیں تو اس کے ذریعے دوسری غذا پر بھی آپ کے اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. پھر کہتے ہیں اگر دسترخوان بھی اٹھا لیا گیا ہے تو کم از کم اتنا کرے اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. بسم اللہ پڑھ کر اپنی انگلیوں کو چاٹ لے تو بھی یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. کس بات کا؟ جو اس نے کھانے کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی, تو یہ اس چیز کا کفارہ ہو جائے گا. آگے کی حدیث سماعت فرمائیں. پھر فرماتے ہیں, دیلمی نے اس حدیث کو لکھا ہے, کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھائے یا پیے تو یہ کہے بسم اللہ و باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم, پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہی کیوں نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ایک چھوٹی سی دعا ہے, آپ لوگ چاہیں تو بعد میں مجھ سے لے بھی سکتے ہیں یا نیٹ پر بھی آپ سرچ ماریں گے کھانے کی دعا تو یہ دعا مل جائے گی. اس دعا کی بڑی فضیلت ہے. آپ کوئی سا بھی کھانا کھاتے ہو تو اس دعا کو ضرور تلاوت کریں. تو ایک ہے بسم اللہ پڑھنا اور ایک ہے اس دعا کا پڑھنا. اس دعا کو اس سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اور بھی کلمات ہیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ بھی ہے. تو بسم اللہ پڑھیں, پھر اس دعا کو پڑھیں, پھر اس دعا کو پڑھیں, اس طرح بھی ترتیب آپ لا سکتے ہیں. اب یہاں پر جو یہ دعا فرمائی گئی, اس دعا کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. اس کو وظیفے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جب کسی کو کھانے کا دل نہیں کرتا ہو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اس کو نظر لگ گئی ہے, کھانے پر نظر لگ گئی ہے, یا بچہ دودھ نہ پی رہا ہو, جو بچہ چھوٹا شیر خوار ہوتا ہے دودھ نہیں پیتا, تو کہا گیا اس دعا کو آپ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اس کے دودھ پر اور اس پر دم کر دیں. انشاءاللہ جو بری نظر اس کے کھانے پینے میں لگی ہو جاتی رہے گی اس دعا کو. تو لہٰذا اس دعا کو پڑھیں. دوسری چیز, اس پر یقین ہونا چاہیے. اس پر یقین توکل اگر ہے تو ہر کام میں آپ کے فائدہ ہے, اور توکل نہیں بس یوں ہی پڑھ لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. بسم اللہ کی بات چل رہی, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے جمعہ میں بہت چیخ کر چلا کر بیان کیا بسم اللہ کی فضیلت پر, اور بتایا بسم اللہ پڑھو تو بسم اللہ پڑھو گے کچھ بھی کام کرو گے وہ کام ہو جائے گا, اللہ کے بھروسے ہر کام کر سکتے ہو. ایک صاحب تھے, وہ ایک گاؤں سے ندی سے آیا کرتا تھا. جمعہ میں اب وہ لیٹ ہو گیا, واپس جانا تھا, ساری کشتیاں بھی جا چکی تھی, اب اسے جانا تھا. کہا بسم اللہ پر اس کا یقین تھا, بسم اللہ پڑھا اور ندی کے اوپر چلتا چلا گیا. وہ ڈوبا نہیں. جب اس امام صاحب کو بات پتہ چلی تو امام صاحب نے کہا میں نے تو بیان کیا تھا, مجھے تو اور تیز جانا چاہیے اس کے اوپر سے, لیکن تھوڑا دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ڈوب گیا تو کہیں ڈوب گیا تو یہ بار بار خیال پیدا ہو رہا تھا. لیکن کہا نہیں, بسم اللہ کی فضیلت میں تو میں نہیں بیان کیا تھا. اب انہوں نے بھی بسم اللہ پڑھا اور جیسے ہی اندر گوتا لگا ہے تو ڈبکی کھا گئے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, توکل سب سے بڑی چیز ہے. رب کی ذات پر بھروسہ ہونا. آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو تو اس پر آپ کا توکل ہونا چاہیے. میں اس کی مثال بار بار دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب آپ کسی سے بھی تعویذ, گھنٹے اور دوسری چیز بناتے ہیں, اس کے پہننے کے بعد آپ کا توکل اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اب تو کام بن ہی جائے گا, اب تو کام بن ہی جائے گا. اب جو پانی پہ دم کر کے دیا ہے اس سے تو بیماری صحیح ہو ہی جائے گی. آپ کے اس توکل کی بنا پر اللہ شفا دیتا ہے. یا آپ نے بھروسہ کر لیا کہ رب کا نام اس میں ذکر ہے, اب تو شفا ہو ہی جائے گی. کیرلا کے ایک بزرگ ہیں, میں انہیں خود جانتا ہوں, وہ آج تک کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے دم کروانے تو صرف بسم اللہ پڑھ کر ہی دم کرتے ہیں, صرف بسم اللہ, دوسری کوئی دعا نہیں ہے, صرف بسم اللہ پڑھ کر دم کرتے ہیں. اور لائنیں لگی رہتی ہیں لوگوں کی, شفا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیا ایسی چیزیں ہیں؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں میاں اگر بھروسہ نہیں تو پورا قرآن گلے میں لٹکا لو, پورا قرآن باندھ لو گلے میں لٹکا لو, کچھ فائدہ نہیں ہونے والا.
اور بھروسہ ہے تو رب کا نام لے کر نکل پڑو، بھروسہ ہو کی بنا پر آپ کو شفا مل جائے گا۔ خیر، تو یہ حدیثیں جو آپ نے سماعت کی، اس کے ذریعے فرمایا کہ کھانے میں اگر زہر بھی ہو تو اللہ رب العزت اس زہریلے کھانے سے محفوظ فرما دے گا۔ آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ اس کا جواب آگے کی حدیث میں، مسلم کی ہی حدیث ہے، انہوں نے ہی فرمایا، ابن عمر نے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال ہے نا، لحاظ نہیں رکھتے، یہ ہاتھ میں کی یہ ہاتھ میں، کھاؤ پیو۔ ہمارے والدین ہمیں تو بچپن سے تربیت دیتے، بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا تو کہنا یہ ہوتا ہے یہ لوگ تو بس پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، ایسا کرو ویسا کرو۔ یا کچھ چیزوں میں حکمت بھی ہوتی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کا سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، لینا دینا، سارے کام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ دیا گیا۔ الٹے ہاتھ سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر اس طریقے سے محفوظ ہوا جائے جو شیطان کا طریقہ ہے۔ اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ سیدھے ہاتھ سے لو اور دو، سارے کام کرو۔ اب اس حدیث کی پاداش میں ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، مولانا صاحب اگر کوئی الٹے ہاتھ سے لکھنا پڑھنا جانتا ہو، الٹے ہاتھ سے ہی کام کرتا ہو، کچھ لوگ لیفٹ ہینڈ کے ہوتے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں، تو کیا اب ان کے لیے یہی حکم ہے؟ ان کے لیے یہی مسئلہ ہوگا؟ تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے لکھنا اور ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے نہیں کر پاتے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ لکھنے کے علاوہ اور دیگر چیز کے علاوہ باقی جو کام وہ سیدھے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اس کو بھی اب اسی بنا پر الٹے ہاتھ سے کرنا لگے تو وہ معذور نہیں کہلائے گا۔ یہاں لکھنے وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہاں پہ رخصتی ہو سکتی ہے، لیکن لین دین کے معاملات، چیزوں کے اٹھانے کے معاملات، کھانے کے معاملات، اب اس کو بھی یہ نہ کہے کہ میں الٹے ہاتھ سے ہی کروں گا، یہاں پر یہ بات نہیں آئے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے کا مسئلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے پیو، دہنے ہاتھ سے لو اور دہنے ہاتھ سے دو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ حدیث میں صراحت آ گئی اس کی۔ پھر ابن نجار اس حدیث کو لکھتے ہیں اور اس میں بھی یہی بتایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اور حکیم نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعرابی یعنی گواروں کا طریقہ ہے۔ اب یہ حدیث، اس کی تھوڑی تشریح میں آپ کو کر دوں۔ کھانے کے انداز میں 3 انگلیوں سے کھانے سے مراد کیا ہے؟ کیا 3 انگلیاں کس طرح اٹھائیں گے، کس طرح کھائیں گے؟ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز اس کی فضیلت آپ نے سماعت کر لی، یہ طریقہ کس کا ہے؟ 3 انگلیوں سے کھانے کا، انبیاء علیہ السلام کا۔ اس کی حکمت بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 3 انگلیوں سے کھانے کا جو حکم دیا گیا، اس کی بہت بڑی حکمت یہ کہ آپ کھانا جب کھائیں گے اور 3 انگلیوں سے اٹھائیں گے تو ایک چھوٹا لقمہ آپ کے ہاتھ میں بنے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے لقمے اٹھاتے ہیں، اور جب لقمے بڑے اٹھاتے ہیں تو چبانا صحیح سے نہیں ہوتا اور منہ میں بالکل بھرا بھرا لگتا ہے، اور یہ غیر اخلاقی چیز لگتی ہے۔ دیکھنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کھانا کھا رہا ہے، پورا منہ کے اندر بھر کے رکھا ہے۔ تو یہ چھوٹے لقمے سے آپ کے کھانے کی سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ لقمے کو اچھی طرح چبا سکیں۔ دوسری چیز کا فائدہ آپ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کھانا آپ نے 1 پلیٹ لیا، آپ نے بڑے لقمے اٹھائے، 5 لقمے میں کھانا آپ نے ختم کر دیا، آپ کی بھوک نہیں ختم ہوگی، آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا، آپ کی خواہش ختم نہیں ہوگی، یہ چیز یاد رکھ لینا۔ اس کی مثال میں ایک پینے کی چیز سے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو ماہ رمضان بھی چل رہا ہے، آپ آزما کر دیکھ لینا۔ مغرب کے وقت جب آپ بیٹھتے ہیں افطار کے لیے، شدت کی پیاس لگی ہے، آپ نے 1 گلاس اٹھایا، گٹ گٹ کر کے پی گئے، 2 گلاس اٹھایا، پی گئے، آپ کی پیاس بجھتی ہے؟
آپ کہتے ہیں نہیں ابھی بہت پیاس لگی تھی آج، یہی کہتے ہیں نا، بہت شدت کی پیاس. لیکن وہی پانی وانی پینے کے بعد آپ اتنی بڑی چائے کی کپ لیتے ہیں، صرف اتنی بڑی چائے کی کپ، اور اس کو چسکیاں لے لے کر پیتے ہیں، اور اتنی چائے کی کپ آپ کو بس ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کتنا سا چائے آپ نے پیا، آپ کو بس ہو گیا، اور پانی اتنا لیٹر پی گئے نہیں بس ہوا. اس کی وجہ یہ رہتی ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیا. کھانے کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ اگر چھوٹے چھوٹے بائٹس اٹھا کر کھائیں گے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں گے اور اس کو زیادہ چبا کر کھائیں گے، آپ یقین جانے آپ کی طبیعت بھر جائے گی، آپ کا من بھر جائے گا. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ میں سنتے ہیں نا کہ ڈائٹ کریں اور اپنے آپ کو کم کر لیں، زیادہ نہ کھائیں، تو ان چیزوں پہ بھی عمل کر لیں، اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور جسم بھی اچھا ہو جائے گا. کم کھانے میں آپ کا جسم اچھا ہو جائے گا. میں سچ بتا رہا ہوں، یہ کر میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کر سکتے ہیں. اور پانی کا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، چسکیاں لے لے کر پینا. اگر بہت سارے لوگ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے تو کتاب حکمت میں لکھا ہوا ہے. میں ایسا کوئی ڈائٹ پلان لے کے نہیں آیا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ حکیموں کی بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کتاب حکمت میں لکھا ہوا ہے، جس میں حکیم لوگ اقوال لکھے ہوتے ہیں، دوائیاں لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے، 1 گلاس پانی کو 70 گھونٹ میں پیے. 1 گلاس پانی کو 70 گھونٹ میں پیے، دیکھیں اس کا وزن خود بخود کم ہوتا نظر آئے گا. محنت کا کام ہے، کرتا کون ہے؟ مسئلہ ایسا ہے نا، یہ محنت کا کام ہے، کرتا کون ہے؟ انسان کی تو فطرت میں عجلت ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو جلد باز کا ہے نا، اسے تو ہر چیز میں جلد بازی ہے، کھائے بھی جلدی، گھومے بھی جلدی، سوئے بھی جلدی، ساری چیزوں میں جلدی. بیٹھ کے اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس حکمت پہ عمل کر سکتا ہے. تو یہاں جو حدیث میں بتایا گیا کہ 3 انگلیوں سے کھانا، تو اس میں سب سے بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کم کھانے میں اپنے آپ کو شکم سیر کر سکتے ہیں. آپ کی طبیعت بھی بھر جائے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا، اور وہ چھوٹا لقمہ آپ کو زود ہضم بھی ہوگا، یعنی آپ کو جلدی ہضم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، بڑے بڑے کھائے نہ صحیح سے پہنچ پائیں گے، اور جب صحیح سے وہ پہنچا نہیں جائے گا تو اندر جا کے پیٹ کی مشین کتنا اسے گلائے گی، کتنا اسے پچائے گی. اور یقین جانے فرمایا جاتا ہے، حکیموں نے کہا 98% بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ معدے کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. یہ معدہ خراب ہوتا ہے تو ساری بیماریاں نکلتی ہیں. یہ گیس کا پرابلم ہو، چاہے بی پی کا پرابلم ہو، دیگر چیزیں بھی ہیں، ان کو آپ خیال رکھیں. صحابہ کرام کے درمیان ایک حکیم تھا، اس نے آ کر سرچ کرنا تھا، دیکھا، نظر ماری تو دیکھا کہ ان میں کوئی بیمار نہیں پڑتا. وجہ کیا تھی ایسی؟ تو ان میں جب وجہ تلاش کی نا تو سب سے بڑی وجہ یہی ملی کہ صحابہ کرام کبھی بھی اپنے پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کرتے تھے. اپنے پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، سنت پہ اور عمل صحابہ سے زیادہ کون کرنے والا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا، تو کھاتے ہوئے نہیں تھے، تو وہ پیٹ بھرنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو کھینچ لیتے تھے. اور جو آگے حدیث میں بھی آئے گا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں جو ہے کھانا رکھو، ایک میں پانی رکھو، ایک میں ایسے چھوڑ دو. ہمارا حال یہ تینوں پھول رہتا ہے، پانی اس کے اوپر ٹہلتا ہے. سجدوں میں جا رہے تو پانی ناک کے نیچے سے آ جائے، یہ حال ہے. تو بہر کے میں لطیفے کے طور پہ بول رہا ہوں، یہ سیریس مت لے لینا آپ لوگ. حال تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانا پینا. اچھا، ساری چیزیں ہو گئی. اس حدیث کے متعلق آخری چیز کہ کھانے کو اٹھائیں کیسے، لقمہ کیسے بنائیں. تو یہ 3 انگلیاں ہوتی ہیں، بیچ کی انگلی، شہادت کی انگلی یا انگوٹھا، یہ 3 انگلیاں ہوتی ہیں. ان 2 انگلیوں کا استعمال نہ کریں. اس کر کے آپ یوں لقمہ اٹھائیں اور کھائیں. اس طرح کر کے آپ نے کھانا کھانا ہے. اس طرح چھوٹا لقمہ بھی بنے گا اور کھانا شروع میں ہو سکتی ہے پریشانی ہو، لیکن آپ اگر ان سنتوں پر عمل کریں گے تو میں نے کل بھی کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم ہو رہی ہو اور کوئی اس سنت پر عمل کر کے اس سنت کو زندہ کر رہا ہو تو اللہ رب العزت اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، اس کا شہیدوں میں شمار ہوگا. بہت فضیلتیں اس کے بارے میں. تو بہر کہ اس پر بھی عمل کریں. حدیث آگے بھی ہے، سماعت فرما لیں. صحیح مسلم میں ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پوچھنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیتے. انگلیاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ برتنوں کا چاٹنا، یہ انگلیوں کا چاٹنا، دانے کا نہ لگا ہونا
بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں میں، آپ لوگ غور سے سماعت کیجیے گا۔ آج دانے کا ایک ایک دانہ جو چاولوں کا پڑا ہوتا ہے یا روٹیوں کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، کو کھانے کی بڑی فضیلت ہے۔ کل آپ حدیث سماعت کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرمایا اور کہا عائشہ یہ وہ چیز ہے جس قوم سے روٹی ہے تو دوبارہ ملی نہیں ہے انہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس قوم سے روٹی ہے دوبارہ ملی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر تشریح میں کل کروں گا، لیکن اس حدیث کی پاداش میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں، کوئی بھی چیز جب محنت و مشقت سے ایک درجے کو پہنچے اور اس کو جو مقام ملنا ہو، اس کو جو اہمیت ملی ہو وہ نہ ملے تو اسے برا لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی بچپن سے پڑھائی کی، پہلی سے لے کے 10ویں 12ویں بہت علم حاصل کیا، لیکن اب جو جاب چاہیے تھی جس علم کی بنا پر وہی آپ کو نہ ملے تو آپ کی پوری محنت کیا لگتی ہے؟ کیا ہے یہ میری محنت؟ پھوکٹ کی زندگی گزارا، کچھ علم حاصل کرتا، کچھ ہنر ہاتھ میں لے لیتا تو بھی کچھ اچھا ہوتا، یہی خیال ہوتا نا۔ پھر خاندان والے بھی یہ مشورہ دیتے ان بچوں کو، کچھ اچھا ہنر سکھاتے تھے تو 4 پیسے تو لاتا، پڑھ لکھ کے کیا ملا اسے؟ بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں، لیکن خیر ان کی بات کو ذہن میں نہ رکھیں، وہ بولنے والوں کا کام ہے بولتے ہیں۔ ایک چاول کے دانے کی نشو نما پر کبھی آپ نے غور کیا؟ جو گاؤں کا رخ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو چاول اگتا ہے اس میں کتنی محنت کرتی ہے۔ پہلے کھیت کو جوتنا، پھر پانی بھرنا، پھر دانے کو چھیٹنا، پھر اس سے پودے نکلنا، پھر کچھ دن کے بعد ان پودوں کو پھر اکھاڑتے ہیں، پھر لے کر جاتے ہیں، پھر اس کھیت کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے اور کئی لوگوں کو بلایا جاتا، اکیلے کا کام بھی نہیں ہوتا، 7 8 لوگ 10 لوگ مل کر جیسا کھیت بڑا اس کے بعد اس پودے کو بٹھاتے ہیں الگ الگ جمع کر کے۔ پھر اب اس بات کا خیال رکھنا ہے زیادہ پانی لگے گا تو بھی یہ خراب ہو جائے گی، کم پانی لگے گا تو بھی فصل سوکھ جائے گی، پورا خیال رکھنا ہے۔ پودا بڑا ہوا، دانے نکلے، دانے کی شکل اختیار کیا، اب یہاں تک دانا محفوظ ہے، اس کے بعد یہاں پر بھی دیکھنا اگر ٹوٹ کر گر گیا تو ادھر ہی ختم ہو گیا۔ یہاں سے آپ ان کو پودے کے ساتھ اکھاڑے گھر لے کر گئے، وہاں کٹائی ہوتی ہے، دھلائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دانے ٹوٹتے ہیں، نہ جانے کتنے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن جو آپ تک پہنچے وہ کیسے پہنچے دیکھو۔ پھر کچھ سلامت ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، کچھ بازار میں گونیوں میں لگ کر ادھر ادھر گر جاتے ہیں، لیکن جو آپ تک پہنچے وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ پھر کچھ لوگ خرید کر لاتے ہیں، کچھ انہیں اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، کچھ بازار میں لے کے آتے ہیں، کچھ گاڑیوں میں گرتے ہیں، کچھ ادھر ادھر گرتے ہیں۔ جو گھروں میں آتے ہیں ایسا نہیں کہ پورے چاول کے دانے لائے تو ایک ایک دانے آپ تک پہنچے، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دھونے میں بہ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جب ہانڈیوں میں چڑھائے گے تو جل جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں کھایا جاتا، کچھ ایسے نکالنے میں گر جاتے ہیں، لیکن جو آپ کے پلیٹ میں پہنچا اتنی ساری مشقتوں کے بعد، اس کے بعد بھی اگر آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ بتاؤ مجھے وہ دانا آپ کے لیے دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں ذرا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا اپنی انگلیوں کو، اپنی پلیٹوں کو اچھی طرح صاف کرو، اگر ان کو صاف کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور اگر نہیں صاف کریں گے تو ہمارے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں اے اللہ اس نے مجھے شیطان کے حوالے کر دیا تو اسے لاغ فرما دے۔ آپ نے حدیث اب تک سنی نا، شیطان شریک ہوتا ہے، شیطان شریک ہوتا ہے، تو جو دانے ہم چھوڑ دیتے ہیں شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دانے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، مولا اس نے مجھے شیطان کے لیے چھوڑ دیا تو اسے ہلاک و برباد کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلوب طریقہ اسلام نے دیا ہے کہ ایک ایک دانے کو برباد نہ کیا جائے۔ آج شادیوں کے موقع پر نہ جانے کتنے فنکشن میں بھر بھر کے پھینکے جاتے ہیں، برباد کیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چیزوں کا بچ جانا، خراب ہو جانا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو پلیٹوں میں لے کر ہم ہوس کی بنا پر کتنا کھا لیں گے پھر آدھا کھایا اور پھینک دیا، یہ آپ حق تلفی بھی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کھانے کے بعد کبھی شادیوں میں یا جس فنکشن میں کہ کھانا کم پڑتا ہو، تو جتنے لوگوں کا کھانا کم پڑا ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں کمی کے شریک ہو جائیں، کمی کرنے والوں میں، کہ اس نے زیادہ لے لیا تھا کھانا کم کرنے میں بھی شریک ہے۔ تو عزیزان ملت اسلام میں جتنا کھانا پینا ہے اتنا ہی لیں اور اس کی قدر کریں۔ جس دن آپ رزق کی قدر کرنے لگیں گے
تو یہ جملہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ کو رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. رزق انسان کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک پروردگار عالم جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ عطا فرما. مولا تعالی تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج اخلاق کے بگڑنے کا تمام تر حربے اپنائے جا رہے تو ہمارے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا. ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب فرما. تیرے مسجدوں میں جس طرح تو نے آج بٹھایا مولا رہتے تب تک ہمیں وہی مسجدوں میں بلاتے رہنا اور سجدہ کراتے رہنا, عبادت کی توفیق دیتے رہنا. تجھ سے یہ کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو, اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.